حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ محترم ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے پرہیزگار۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت علمناک اور عبرتناک واقعہ ہے جو ایک بدکردار عورت اور ایک ظالم بادشاہ کی سازشوں کی وجہ سے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پرہیزگار نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید اور دیگر الہامی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ کی زندگی پاکیزگی، زاہد، تقوی اور سچائی کا نمونہ تھی۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بنی اسرائیل کے اصلاح کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کی شہادت ایک انتہائی علمناک اور عبرتناک واقعہ ہے جو ایک بدکردار عورت اور ایک ظالم بادشاہ کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ اس تفصیلی موضوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے تمام پہلو کا جائزہ لیا جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں عطا فرمایا۔ وہ ایک طویل عرصے تک اولاد کے لیے دعا کرتے رہے اور اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ سورۃ مریم آیات نمبر 7۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی عبادت اور زاہد کی طرف مائل پایا گیا۔ وہ نہایت نیک اور پرہیزگار تھے اور بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بعث ایک ایسے وقت میں ہوئی جب بنی اسرائیل علیہ السلام شدید اخلافی انتحاد کا شکار تھے۔ بادشاہ اور سرداروں میں ظلم و جبرائی کا دور تھا۔ آپ نے لوگوں کو گناہوں سے روکا، عدل و انصاف کی تعلیم دی اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی تاکید کی۔ آپ خصوصاً زنا، بے حیائی اور بدکرداری کے خلاف کھل کر بولتے تھے۔ آپ کی تبلیغ سے ظالم حکمرانوں کو اپنے بادشاہت میں خطرے محسوس ہونے لگ گئے تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کا حکمران بادشاہ ہیرو اینٹیپائس تھا جو روم کے ماتحت ایک ریاست پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ عیش درست، ظالم اور فقاص بادشاہ تھا۔ ہیرودیس کو اپنی ہی بھتیجی ہیرودیاس سے عشق ہو گیا جو پہلے اس کی بھائی کی بیوی تھی۔ وہ اب اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، حالانکہ شریعت کے خلاف تھا۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بارے میں فتویٰ طلب کیا تو آپ نے صاف الفاظ میں کہا، یہ نکاح جائز نہیں ہے، یہ حرام نکاح ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ فتویٰ بادشاہ اور اس کے محبوب کے لیے ایک سخت دھچکا تھا۔ ہیرودیہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات ناگوار گزری اور اس نے اسے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا دیا۔ ہیرودیہ ایک چلاک و مکار عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے اسے کوئی نہایت پرکشش حربہ اختیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی سلمیٰ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز بادشاہ ہیرودیس نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا جس میں اس کی درباری اور فوجی افسران شریک تھے۔ دعوت میں شراب و شربہ کا دور چل رہا تھا کہ اچانک ہیرودیاس کی بیٹی سلمیٰ نے بادشاہ کے سامنے انتہائی فحش اور دلکش رقص کیا۔ بادشاہ اس کے حسن و رقص پر فریقہ ہو گیا اور خوش ہو کر کہنے لگا، مانگ لو جو چاہو، میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر سلمیٰ نے اپنی ماں کی ہدایت کے مطابق کہا، مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ یہ سن کر بادشاہ چونک گیا، چنانکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، مگر وہ اپنی ہوش کا غلام تھا اور اس نے ہیرودیہ کو ناراض کرنے سے بچانے کے لیے اس وحشیانہ مطالبے کو قبول کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت عبادت میں مشغول تھے کہ ظالم سپاہیوں نے آ کر انہیں پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے صرف حق کی بات کی ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہیں اس ظلم کی سزا ضرور دے گا۔ لیکن بدبخت سپاہیوں نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں قتل کر دیا اور ان کا سر ایک چھتری میں رکھ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ جب یہ سر ہیرودیہ کے سامنے لایا گیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن روایت کے مطابق اللہ نے فوراً ہیرودیس اور ہیرودیہ پر اپنا عذاب نازل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ نے ظلم میں بادشاہ اور ان کی بدکردار محبوب کو سخت سزا دی۔ بادشاہ ہیرودیس کو کچھ ہی عرصے بعد اس کے دشمنوں نے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کی سلطنت برباد ہو کر اس کا نام مٹی میں مل گیا۔ ہیرودیہ ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی اذیت ناک موت مری۔ ایک روایت کے مطابق جس جگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون گرا تھا وہ زمین ہمیشہ کے لیے لرزاتی رہی۔
اللہ ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं और इन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो अंबिया में से एक अजीम अलमर्तबियत शख्सियत हैं, जिन्हें अल्लाह के दीन के दिफा में शहीद कर दिया गया था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत अलमनाक मगर इबरतनाक दास्तान है। इसमें हमें कई सबक मिलते हैं। हक की बात कहने में कभी खौफ न दिखाएं, चाहे हम अंजाम कुछ भी हो। बदकिरदार औरतें और जुल्म हुक्मरान हमेशा हक के दुश्मन रहे हैं। अल्लाह ज़ालिमों को कभी माफ़ नहीं करता, इन पर अज़ाब ज़रूर आता है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम आज भी हक और सदाकत के आलिम बरदरार की हैसियत से याद किए जाते हैं, और इनकी कुर्बानी क़यामत तक हक पर चलने वालों के लिए मशकूर रहा रहेगी। और इनका नाम हमेशा जिस तरह हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हमारे नबियों तक गूंजता है, इनका नाम भी ऐसे ही गूंजेगा। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी मालूमात इस्लाम के बारे में अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाज़मी दबाइएगा। और अब दे मुझे दुआएं, दुआओं में याद रखिएगा। इस्लाम विद क्वीन को। अल्लाह हाफ़िज़।